یہ بحث لے کر آئے، اب اس کی پہچان کے لیے کوشش کرنی ہے اور اس کو سمجھنا۔ اگر اس کی سمجھ نہیں آتی تو پھر ہم کفران نعمت کر رہے ہیں۔ نہ تو عقل کو جس طرح استعمال ہونا چاہیے وہ اس طرح استعمال ہو رہی ہے، نہ دوسرے ریسورسز جس کو ہمیں استعمال کرنا ہے وہ اس طریقے سے استعمال ہو رہے ہیں۔ اب اگر براڈر پراسپیکٹس میں ہم دیکھیں تو اب تک جو ہم نے کیا ہے وہ زوال، اس میں گراف نیچے آ رہا ہے اور دنیا جو ہے تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ اور حق کو اب سمجھنے کے لیے جو دعوے دار ہیں دین کے، ان سے ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمیں لیڈ کریں اور جن جن مسائل میں ہم پھنسے ہوئے ہیں اس سے ہمیں آگے لے جائیں۔ میں یہ کہوں گا کہ پہلے گھوڑے اور اونٹ پر آدمی سوار ہے اور اب تحقیق سے وہ روشنی کے گھوڑے پر سوار ہے۔ 1,86,000 میل فی سیکنڈ اس کی رفتار ہے، لیکن اس آدمی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ ملکہ سبا کا تخت کیسے اٹھایا جا رہا ہے یا کائنات کیسے تسلیم ہو رہی ہے۔ اب رہبری اور رہنمائی تو یہاں دین نہیں کرنی ہے، ہم بالکل مانتے ہیں، اور ہم تشریحی ہمارے اندر اور جستجو ہے، ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس لائٹ کی رفتار کو کیسے تازیانے سے تیز کر سکتے ہیں، اور جو ہمارے پاس انسٹرومنٹ لیٹسٹ ہیں جو ہمیں صحیح پرسیپشن نہیں دے رہے اور اس سے ہم غلط کنکلوژن لے کر ظن و تخمین پر چل کر دنیا کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں، اور ہم اس کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اس میں کیا دین ہماری رہنمائی کر سکتا ہے، یا جو لیڈر حضرات ہیں وہ کیسے رہنمائی کر سکتے ہیں؟ اس وقت کافی فرقہ واریت ہے۔ جی سمجھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف انسانوں کا خالق نہیں ہے کہ اس نے بنا دیا اور پھر ہدایت کا کوئی انتظام نہیں کیا۔ جیسے کوئی شخص کوئی چیز ایجاد کرتا تو ساتھ ہی پرچہ آ جاتا کہ اس کو اس طرح برتنا استعمال کرنا۔ اللہ ہادی بھی ہے، اس نے جو چیز بنائی نا اس کے لیے باقاعدہ ہدایت نامے جاری کیے، شروع سے ہدایت دے رہا۔ اب ہدایت کے سٹیجز ہیں، ایک تو ہے آپ جانتے ہیں کہ انسٹنکٹ ہے آدمی کے اندر، جبلت، جو جبلت سے چیزیں معلوم ہیں، بھوک لگتی ہے، شہوت پیدا ہوتی ہے، غصہ آتا ہے، اس میں دین دخل نہیں دیتا، ان کی رہنمائی کرتا کہ ان حدود میں رہیں، یہ چیز پہلے سٹیج پر سمجھتا ہے آدمی۔ دوسرا پھر حواس ملیں، حواس خمسہ، دو چیزیں ان سے معلوم کر سکتے، جیسے ڈاکٹر صاحب کہہ رہے تھے ترقی اور دین اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالتا، آپ برتیں نا حواس کو اور اس سے جو بھی چیزیں معلوم کر سکتے کریں، اللہ کی نعمتیں۔ اس سے آگے پھر عقل شروع ہو جاتی ہے کہ حواس بھی نہیں، وہ سوچنا پڑتا کہ ایسا ہو سکتا ہی نہیں۔ حواس الگ ہیں، محسوسات معقولات الگ ہیں۔ اب اس دور میں مادی ذہن ہو گیا، لوگ عقل کہتے ہیں حواس کو، حواس اور چیز ہے، اس کا دائرہ حواس خمسہ کا محدود ہے۔ عقل آگے شروع ہوتی ہے کہ وہ چیزیں دیکھنے سننے میں نہیں آتی، سوچنا پڑتا ہے کہ ایسا ممکن ہے، یعنی اس سے آگے پھر وہی ہے، وہی کا دائرہ جو الگ ہے، وہی عقل حواس ان سے ٹکر نہیں لیتی۔ جو چیزیں آپ تجربات سے معلوم کر سکتے ہیں، دیکھ لیں دین میں کہیں نہیں آیا کہ زہر حرام ہے، حالانکہ اتنی مہلک ہے، لوگ خود معلوم کر سکتے ہیں، تجربے سے پتہ چل گیا، جو کھاتا مر جاتا۔ وہی وہاں ہاتھ پکڑتی ہے لوگوں کا جہاں حواس ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، عقل کام نہیں دیتی کہ یہ جو خنزیر ہے اس سے اخلاقیات پر کیا اثر پڑتا ہے، شراب اخلاقیات کو کیسے متاثر کرتی ہے۔ یہ ایسا دائرہ ہے جو ہمارے تجربات میں نہیں آتا، باقیوں میں دین بتاتا ہے کہ اس سے یہ تباہی ہوگی۔ تو یہ ایجادات آپ بے شک کریں، اسلام کو اس میں کوئی نہیں ناراضگی، بلکہ وہ کہتا ہے کہ اللہ نے دنیا تمہارے لیے بنائی، برتو، مسلمان بھی ترقی کرتے ہیں۔ اصل میں ہوا وہ جو سبھاش چندر بوس نے کہا، ٹھیک ہے وہ، کہ اس دور کی ساری تباہی یہ ہے کہ انسان نے مادیت میں ترقی بہت کر لی، پیدل چلتا تھا، اب جہازوں پر اڑ رہا، اور یہ 1,86,000 میل کی رفتار سے بھی سب کچھ ہو گیا، مگر انسان کی طرح زمین پر چلنا نہیں سکا۔ وہ نہیں پیرالل ترقی ہو سکی کہ اخلاقیات، خوف خدا اور فکر آخرت لوگوں کے ساتھ تھا، نہیں۔ اس لیے ایسا ہو گیا کہ جیسے مجنون کے ہاتھ میں بندوق آ گئی، پاگل نے بندوق پکڑی، تباہ کر رہا ہے دنیا۔ یہی ترقیات جو تھیں ان کے ساتھ ساتھ دین اور اخلاق کی فکر کی جاتی، نیک لوگوں کے ہاتھ میں یہ ایجادیں ہوتی تو بم لوگوں کو تباہ نہ کرتے، یہ ایٹمی توانائی سے کارخانے چلتے، زراعت کی ترقی ہوتی۔ اس لیے وہ ایک طیارہ نظم لکھی ہے علامہ اقبال نے، ڈاکٹر صاحب نے پڑھا، تو کہتے ہیں کہ ایک پرندہ بیٹھا ہوا تھا درخت پر، تو انسان کہہ رہا تھا میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں یہ کرنے لگا ہوں، سائنسی ایجادات کی باتیں کر رہا تھا۔ تو اس نے اپنی چونچ سے نا اپنے بال جو تھے پر ان کو ذرا چھیڑا چھاڑا اور کہنے لگا بات سن، تو کہتا میں آسمان پر جانا چاہتا، تو کارے ضمیرہ نکو ساختی،
کہ بآسمانی پرداخت، یہ کہہ کر اڑ گیا کہ تو نے زمین کا کاروبار ٹھیک چلایا ہے کہ اب آسمان کی طرف چل پڑا؟ یہاں سوکھ ہو گیا، پوری دنیا بربادی کے گرہ نے گرا دی اور آسمان کی طرف جا رہا، وہاں بھی بربادیاں کرنی۔ تو یہ ترقیات جو ہیں ان کی چکا چوند کچھ نہیں۔ دیکھتے ہیں کیا ہوا کہ پہلے درندہ تھا تو ایک آدھ کو مارتا تھا، کروڑوں کو ایک لمحہ مار دیتا، ترقی کر گیا حیوانیت میں، درندگی میں، انسانیت میں ترقی نہیں کر سکا۔ دین کیا چاہتا ہے؟ اس نے بحث کسی پیغمبر نے ایک چھری نہیں ایجاد کی، جو اب ذہنوں میں سما گیا نا، آپ سارے پڑھے لکھے، وہ یہ ہر شخص کہتا یار ایجادیں ہونی چاہیے۔ اگر اس میں یار پر دیکھیں سب سے ناکام رسول اور پیغمبر، کوئی ایجاد نہیں کیا، کوئی شیشہ نہیں بنایا، وہ انسان بناتے تھے۔ جو پہلو نظر انداز آپ لوگ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ایجادیں جو آپ اپنے تجربات سے معلوم کر سکتے ہیں وہی کو بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ تجربے کریں، بناتے جائیں ماشاءاللہ۔ جہاں اخلاقیات کا دائرہ آئے گا کہ ان کو برتنا کیسے، خلق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال ہو، تباہی نہ ہو، یہاں دین ہاتھ پکڑے گا۔ اور دین نے یہاں 3 بنیادیں دے دی ہیں۔ میرا یہ بچہ بھی کہہ رہا تھا، یہ پروفیسر ٹھیک ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں، میں کہتا ہوں اگر یونیورسٹی یہ نہیں کہتی حکومت ظالم ہے، وہ مجرم ہے، کیوں نہیں رکھا رکھا؟ یہ ملک مسلمانوں کا اسلام کے لیے بنا، باقاعدہ تم رکھو، وقت کو وی سی صاحب نہیں دیتے تم مجرم، اللہ کے یہاں جا کر پکڑے جاؤ گے۔ جو وقت نکالتے ہیں وہ ٹھیک کرتے ہیں۔ ایسی باتوں میں یونیورسٹی کا حکم کیا مانے؟ اللہ رسول کا مانے کہ مسلمانوں کو پہلے دین سیکھنا چاہیے۔ اور جیسے میرے عزیز نے کہا، میں کہتا ہوں وہ پروفیسر خائن ہے جو صرف اپنا فزکس پڑھاتا ہے، کیمسٹری پڑھاتا ہے، پہلے اس کا یہ کام ہے کہ فزکس اور کیمسٹری کا جو موڈ ہے نا، کہ اس سے دہریت ثابت کرنی ہے کہ یہ خود چیزیں بن رہی، یا ان سے خدا دکھانا ہے ان بچوں کو کہ ایک پلاننگ ہے جس کے تحت پیدا ہو رہی، ہر چیز کا مقصد ہے انسانی زندگی سے یہ ربط، اس کو خدا پتہ چلے، پھر اللہ والکون پڑھائے گا نا تو آپ کا وہ حال جو ہے، یہ لیکچر کی ضرورت نہیں رہے گی۔ یقین جانیں فزکس کا، کیمسٹری کا، باٹنی کا جو ہوگا کمرہ، وہ دین کا درس ہو رہا ہوگا، وہ قرآن کی روشنی میں بتا رہا ہوگا کہ ان میں اللہ کی یہ نشانیاں ہیں، وہ نشانیاں بتائے نا پروفیسر۔ اللہ کہتا ہے درختوں میں نشانیاں، بتانا آپ نے کس طرح باٹنی ثابت کرتی ہے کہ پتے پتے میں دفتر۔ تو دین سیکھنے کے لیے وقت نکالنا فرض ہے آپ پر۔ اگر یہ وقت انہوں نے نہیں دیا وہ ظالم، خدا سے ان سے نپٹے گا۔ ہم تنخواہیں اس لیے نہیں لیتے کہ دین بیچ لیں، شاید پہلے مسلمان ہیں بعد میں ملازم ہیں۔ مسلمان کو اپنے دین کا پتہ ہونا چاہیے۔ یہ ریفریشر کورس آپ ان کو کہہ دیں، اساتذہ سیکھیں گے تو جا کر بچوں کو دین سکھائیں گے۔ تو یہ جو ایجادات ہیں ان کے پیچھے نہ پڑیں، ایجادات ہمارے پیچھے نظر نہیں، ایجادات کریں، معاشی استحکام، مگر ٹارگٹ کیا کہ یہ دنیا عارضی ہے، اللہ نے پیدا کیا وہ دیکھ رہا ہے، ہم اس کے سامنے پیش ہوں گے، حساب دیں گے۔ یہ بنیادیں مضبوط کرنا ہے۔ اگر یہ علم اور یہ یونیورسٹیاں یہ نہیں پیدا کرتی تو سب بلڈوز کرنے کے قابل ہیں، کچھ فائدہ نہیں ہے، ان مدارس کو تباہ کرنا چاہیے۔ پھر اقبال کی بات ٹھیک ہے، من درون شیشہ ہے عصر حاضر دیدہ، ہاں چنا زہرے کیا مار حاضر پیش۔ اب اس سے زیادہ کون پڑھے گا؟ ان یونیورسٹیوں میں پڑھا جو گڑھ ہے علم، اور وہ دور تھا جب ظاہریت کے امام تھے وہاں۔ وہ کہتا کہ میں نے موجودہ زمانے کی بوتلوں میں وہ زہر بھرا ہوا دیکھا ہے، یہ اس کو فلسفہ علم نہ کہو، کہتا ایسا زہر بھر دیا حرامیوں نے کہ اس سے سانپ بھی تڑپ جاتے ہیں، سانپ، بڑے بڑے نیک بچے مرتد ہو جاتے ہیں، ڈہریے بن جاتے ہیں۔ یہ ہیں یہ کالج اور یونیورسٹیاں کر رہے ہیں کہ بجائے دین ذہن میں اتارنے کے دہریت اتار رہے ہیں۔ آٹومیٹک ہو رہا، کہاں ہے خدا؟ بیالوجی پڑھاتے ہیں کہ اس طرح جرثومہ پیدا ہو گیا، اسے یہ ہو گیا، کہیں نہیں آتا کہ خدا بھی ہے جس نے پیدا کیا۔ اب یہی سائنس آپ دیکھیں جو ہر جگہ کاز اور ایفیکٹ کو مانتی ہے کہ بغیر علت کے کوئی نتیجہ نہیں ہے۔ جب کہتے ہیں پہلا جرثومہ زندہ کس طرح پیدا ہو گیا، بے جان سے جاندار کس طرح، کہا ہاں بس ہو گیا کوئی یہ کوئی اتفاق ہے۔ اتفاق کیوں؟ خدا مانو کہ بے جان سے جاندار صرف خدا نکال سکتا، ماننا نہیں چاہتے۔ وہاں بالکل سائنس کے خلاف کہ بالکل اچانک ہی ہو گیا، بھائی اچانک نہیں ہو سکتا، سبب ہے، زندہ تھا جس نے زندہ کیا چیز کو، بے جان سے جاندار نہیں نکل سکتا۔ کوئی سائنس نہیں نکال سکتا کہ بے جان سے جاندار نکل جائے، اور پہلا جرثومہ پیدا کرنے والا اللہ۔ تو یہ علوم اگر خدا دین کی روشنی میں پڑھے جائیں تو آپ کا ہر جو ہے نا کمرہ، یقین جانے وہاں کیمسٹری آپ پڑھا رہے ہیں ہوگا قرآن کا درس، آپ فزکس پڑھا رہے ہیں اس میں قرآن ہوگا، مگر اس کے لیے دین سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا نا کہ علماء جو ہے نا ان کو بھی چاہیے کہ جدید علوم سے واقف، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ وہ صرف پرانے حجروں میں باندھ رہے ہیں۔ میں آپ حضرات سے کہتا ہوں کہ صرف ایک کتاب جو ہے نا بچوں کو بھی دے دیں آپ بھی، اس بات وجود خدا، یہ ایک شیعہ عالم نے ایران میں لکھی ہے،
موجودہ سائنسی جو ہے نا تحقیقات ان کی روشنی کہ خدا نظر آتا ہی نہیں. آپ پڑھیں گے نا حیران رہ جائیں گے کہ یہی علوم دین کے خادم ہیں. یہ دہریت نہیں پھیلاتے، ایک ایک چیز سے پتہ چلتا ہے کہ حیوانات کا پڑھیں، نباتات کا پڑھیں، خدا صاف نظر آ رہا کہ سارا کچھ وہ اپنے علم و حکمت کے ساتھ اس بات وجود خدا. اور اردو میں آپ اگر لے لیں، یہ بھی اردو ترجمہ، تو 2 قرآن یہ پروفیسر غلام دیلانی برق صاحب نے لکھی. اب آئیڈیا ہی دیکھ رہے ہیں، 2 قرآن. وہ کہتا ہے ایک قرآن تو ہے جو کتاب کی شکل میں، ایک قرآن ہے کائنات میں اور میرے ارد گرد وہ چھپ، اس میں بھی اللہ کہتا ہے نشانیاں ہیں تمہارے اندر نشان. اس کو انہوں نے چیپٹر وائز بیان کیا. پہاڑ شروع کر دیتا پھر سائنسی حوالے کہ پہاڑوں میں کیا نشانی ہے. ایسی یہ کتابیں یہ آپ اپنے علم کے ساتھ پڑھ کر تازہ کر کے اپنے علم کو اپنے سبق پڑھائیں، پورے نماغ سے پڑھائیں، مگر یہ رخ دیں ان کو، یہ ٹرننگ پوائنٹ جو ان علوم نے پیدا کرنا دائرہ بنانے کے، اس کی بجائے ان کے دلوں میں اللہ کا یقین بیٹھتا جائے. ہاں وہ کمروں سے اٹھے تھے یہ سمجھ کر. اور یہ اسلامیات کا پیریڈ جن لوگوں نے شروع کیا نا وہ دین کے دشمن تھے. انہوں نے اس لیے کیا کہ بچے ادھر دائریت پڑھ دے رہے ہیں، ادھر آئیں گے الگ ہی مضمون پروفیسر پڑھا رہا، وہ پراکسی پھر حاضریاں لگوائیں گے اور ٹھٹھے کریں گے کہ کیا مولوی کہہ رہا. بھائی ان علوم میں داخل کرو جو پڑھا رہے ہیں، ان میں حصہ داخل کرو. ہسٹری پڑھا رہا ہے، ہسٹری میں اسلام کا حصہ آ جائے، فزکس میں وہی علم پڑھ دے، کوئی الگ اس کے لیے نہیں چاہیے سبق. جو علوم آپ پڑھ رہے ہیں ان کا ہی رنگ اسلامی. اس پر ہی لوگوں نے کتابیں لکھی ہیں. اللہ والکون اگر مل جائے، مصر کے ایک عالم لکھی، اردو ترجمہ ہو جائے اللہ اور کائنات، پھر پتہ چلتا کہ یہ سائنس کیسے خدا کو دکھا رہی. تو اس کو یہ نہ کہیں کہ وقت ضائع یا ملازمت کے خلاف ہے، یہ ہمارے مسلم پروفیسر ہوتے ہوئے ملازمت کا حصہ ہے کہ ہم دین سیکھیں اور اپنے بچوں کے جنم میں یہ اتاریں. ورنہ صرف وہ روٹی کمانے والے کلرک بن جائیں گے یا کوئی جیسے لوگوں نے ٹوکری اٹھا لی یہ لکھ پڑھ کر کمانے لگے. علم تو نہیں، یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. اقبال کہتا ہے اس کو تم علم کہتے ہیں جو پڑھ رہا ڈگری لے لی. یہ علم نہیں، زہر ہے احرار کے حق میں. جیسے علم کا حاصل ہے جہاں میں دو کفے جاؤ. کیا ہے؟ پی ایچ ڈی کی تنخواہ مل رہی. کہتے ہیں 2 مٹھی روٹی کی لینے کے لیے کہ روٹی کما رہا ہے. کہتے ہیں یہ علم ہے. علم وہ ہونا چاہیے روٹی تو اللہ دے ہی دے گا. پتہ ہو کہ میں کون ہوں، یہ جہان کیا ہے، بنانے والا کون ہے، کیوں آیا ہوں، کدھر جاؤں گا. جامی رحمۃ اللہ علیہ اسی لیے فرماتے ہیں، ڈاکٹر صاحب بیٹھے فلسفی گشتی و آگاہ نیستی، تم فلسفی بن گئے پی ایچ ڈی، یہ پتہ ہی نہ چلا. از کجاؤ خود کجاؤ کیستی، کہاں سے آئے ہو، کون ہو، کس نے بھیجا ہے، کیوں نہیں، بالکل بے خبر. اس لیے یہ بے نصب العین تعلیم ہے. ساری عمر پڑھے کہ بچہ کیا پڑھا تم نے، اور یار کوئی نوکری کرنی ہے، کہیں ملازمت ڈھونڈنی. علم کا حاصل یہ کہ خبر ہی نہیں ملی کہ میری زندگی کا مقصد کیا ہے، کس لیے دنیا میں آیا ہو. سب سے بڑا ظلم اس تعلیم میں یہی انگریزوں نے کہا کہ نوکری کرنے روٹی کمانے والے بن. جس علم کا حاصل ہے جہاں میں تو کفے جا. اور عورتوں کا کیا ہوا، یہ بچیاں جس علم کی تاثیر سے زن ہوتی ہے نازان، عورت نہیں رہی مرد بننے کی کوشش کر رہی. کہتے ہیں اسی علم کو ارباب نظر موت. عقل والے کہتے ہیں یہ علم نہیں ہے، تم نے ڈیتھ سرٹیفکیٹ دے دیا کہ مرد. ماں نہیں رہی مرد بن گئی، مرد جیسے کپڑے پہن لیے، مردوں والے کام کارخانوں میں چلی. کیا جو کام تھا اصل کہ ماں ہو، ماں کو حقارت سے ذکر کرتے ہیں کہ تم حرام دادے کہتے ہیں یہ بچہ جاننے والی مجھے. کسی بات کو ڈگریڈ کرنے کے لیے یہ عجیب طریقہ کہ کوئی لفظ گاڑ لو. ماں بننا معمولی بات، جنت اس کے قدموں کے نیچے ہے. اگر وہ بہن ہے تو بچی یہ دوزخ کی طرف سے آ رہا ہے اس باپ کے لیے اور بھائی کے لیے، اس کو تم ذلیل کہتے ہو. وہ کام سنبھالے ہوئے جو پروفیسر اور ڈاکٹر مولوی نہیں کر سکتا. اپنی گود میں وہ خالد ابن ولید پیدا کرتی ہے، وہ حسین ابن علی تیار کرتی ہے. جو کام وہ کر رہی ہے کون کر رہا؟ تم اس کام کو حقیر جانتے ہو. اور ہوا یہ کہ بیچاریاں صبح کے وقت ہی کھڑی ہیں بس اسٹاپوں پر، دھکے کھا رہے ہیں، شام کو تھکی آ رہی آتی ہیں. بچے جو ہیں انوار ان کے سپرد کیے، بچے بھی روڑ گئے، آپ بھی برباد. کچھ اس کو کہا کہ جس علم کی تاثیر سے اقبال ہی یہ پڑھا دیتے ہیں نا، تباہی نہ ہو، نہیں آنے دیتے. اس کے بھی اشعار وہ ہیں جو بالکل فضول ہیں، وہ پڑھاتے ہیں. اسرار خودی رموز بے خودی ہر پروفیسر پڑھے، پتہ چل جائے کہ جو دین اس نے سمجھا کہ مولوی بھی نہیں سمجھ سکتے، اللہ کیا ہے رسول کیا. تو یہ حصہ ہے. بات ہوئی تھی ڈاکٹر صاحب کی، ٹھیک ہے آپ چھوڑیں ملازمتوں وغیرہ کی تنخواہوں کو، ایسی تنخواہوں پر لعنت بھیجیں جو دین نہیں سیکھنے دیں. اگر یہ وقت ضائع ہوتا تو ہونے دیں بدل.
ساری یونیورسٹی بند کر دیں جب مہینہ آئے کہ آج کوئی سبق نہیں ہوگا، فہم قرآن ہوگا۔ اگر قرآن نہیں ہم سیکھیں گے کیا ہے یونیورسٹیوں کا فائدہ؟ یہ ملازمت میں باقاعدہ چاہیے لکھنا کہ پروفیسر سارے قرآن سیکھیں عزیز، بجائے اس کے کہ روکا جائے۔ جی آخری سوال کریں کریں بچہ شاباش، کھڑا ہوا، بڑی خوشی ہوئی، بلا جھجک پوچھا کریں، یہاں کوئی مولویت نہیں ہے، جو جی چاہے آپ کا پوچھ۔ سوال کرنے سے پہلے میں آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ کو چیز آتے ہیں، اور ہم لوگ بہت نہیں تھوڑے لوگ مستفید تو ضرور ہوتے ہیں۔ تو سوال میرا سود اور رشوت خوری کے متعلق ہے کہ سود لینا دینا اور اس کو لکھنے والا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے فرمائی، اور اسی طرح رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں فرمائی۔ لیکن ہمارے معاشرے میں یہ ہمارا اس میں جھگڑا ہوا ہے کہ مجبوری کی حالت میں، مثلا ایک گورنمنٹ کا ملازم ہے تو اس کے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ اپنا گھر خرید سکے، تو وہ بینک سے لون لیتا ہے، سود لیتا ہے اور بعد میں سود اس پر ادا کرتا ہے، یہ سود کا کاروبار کرتا ہے، لیتا ہے مجبوری کی حالت میں۔ اسی طرح کوئی کام ہے، مثلا میں گاؤں سے ہوں، ہمارا لگا ہے کہ منظور کرانا تھا، تو پٹواری بغیر رشوت کے وہ کام نہیں کرتا، امپاسبل ہے کام۔ تو اس صورت میں کیا کوئی ہے؟ واقعی عملی مشکلات، بہت اچھا سوال ہے، ہم سے یہی باطل نظام کا ہوتا ہے عذاب کہ وہ غلط سسٹم ہوتا ہے، اس میں جو بچنا بھی چاہتے ہیں نہیں بچ سکتے، کیا کریں، مر جائیں گے۔ تو اس میں رشوت کے بارے میں پہلے جو ہے نا اس کی وضاحت پہلے کر دوں۔ اصل میں اس بارے میں دیندار لوگ بھی جو ہے نا ان میں غلط فہمی ہے کہ جو کسی کو پیسے دیتا ہے نا حاکم کو، اس کو وہ رشوت سمجھ لیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ بس رشوت دینے والے پر بھی لعنت ہے، پریشان ہوتے ہیں۔ پہلے تو اس بارے میں ذہن کلیئر کرنا چاہیے کہ دین میں رشوت جس کو کہا جاتا ہے وہ ہے کسی پر ظلم کرانے کے لیے یا ناجائز چیز لینے کے لیے، میرٹ نہیں ہے آپ لینا چاہتے ہیں، غلط کام کے لیے کسی کو آپ گانٹھیں نا، اس کو اللہ نے کہا تدلو بہا الی الحکام لتاکلوا فریقا من اموال الناس بالباطل، حکام کو پیسے دینے تاکہ دوسروں کا مال غلط طریقے سے آپ پر ظلم کرانے کے لیے، یا ظلم آپ خود کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں آپ کا حق لینا چاہتے ہیں، یہ حرام ہے، یہ رشوت کہلائی۔ جو اپنے سے دفع مضرت، خواہ پولیس آپ کو پکڑ رہی ہے یا کوئی ظلم کر رہا، وہ نہیں ٹلتا جب تک آپ نہ دیں، یا آپ کا حق ہی جیسے پٹواری والا، ایسی باتیں جو ہے نا کہ اپنا حق لینے کے لیے یا اپنے سے ظلم دفع کرنے کے لیے اور جو آپ دیں گے نا یہ رشوت نہیں ہوگی۔ آپ کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، لینے والا خنزیر کھائے گا، وہ بھگتتا پھرے گا، آپ کو ذرا برابر گناہ نہیں۔ علماء اسلام نے بالکل اس کو واضح کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی کو اسی طرح حبشہ میں پکڑ لیا، سپاہیوں نے 2 دینار دیے، جان چھڑا لی۔ تو رشوت کے بارے میں آپ پریشان ہیں، کئی مرتبہ دیندار لوگ اسی لیے مارے جاتے ہیں کہ دوسرا فریق رشوت دیتا، یہ اپنے جائز حق کے لیے پیسے نہیں دیتے، ڈرتے رہتے ہیں کہ رشوت فیصلہ ان کے خلاف ہوتا، ظالم حاکم تو پہلے بیٹھے ہوئے منہ کھولے، تو آپ بلا جھجک دے دیا کریں، یقین رکھیں آپ کا صدقہ ہو جائے گا، اللہ آپ کو اجر دے، اس حرامی کو پکڑے نہ کام خراب کرے۔ اگر کوئی نہیں پروفیسر بھی بات سنتا، حق ہے آپ کا، ظالم نہ ہو تو دے دیں، وہ کھاتا پھرے وہ مجرم ہوگا، آپ کو کوئی گناہ نہیں۔ رشوت کے بارے میں تو لون کے بارے میں کہتا میں نے کہا پہلے رشوت تو صاف کرے نا۔ رشوت کے بارے میں بالکل ڈاکٹر صاحب میں نے اپنے جاننے والوں میں دیکھے کہ حق پر تھے، نہیں پیسے دیے۔ پروفیسر صاحب لینا شروع کر دیں گے، یہ ہماری تو نیت یہ نہیں صدیقی صاحب کہ یہ ترویج پائے، مگر چونکہ ہے اگر نہیں دیں گے تو ترویج تو اپنی جگہ رہے گی، وہ تو چلتی رہے گی، ہم تو تباہ ہو جائیں گے نا، ہماری جائیدادیں دوسرے عرب کر لیں۔ دو بندے ہیں، ایک حق دوسرا بھی سمجھتا ہے میں حق پہ ہوں، میں بھی سمجھتا ہوں میں حق پہ ہوں، دونوں دے دیتے ہیں پیسے، تو فیصلہ کیسے ہوگا پھر؟ نہیں دونوں تو ڈاکٹر صاحب حق پر نہیں ہو سکتے، ڈٹرمن کون کرے گا کہ کون حق؟ نہیں وہ جو ہے نا اس کے لیے تو کسی مفتی کی ضرورت نہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں اپنے دل سے فتویٰ پوچھا کرو، اس سے بڑا مفتی کوئی نہیں، تمہارا دل بتاتا ہے کہ تم حق پر ہو جائے، بہانے بنانے اس تفتے قلبک اس سے پوچھو۔ بلکہ آپ نے فرمایا کئی مرتبہ آدمی بہانوں سے مفتیوں سے فتوے لے لیتا، ولا اخترق الناس، اگرچہ لوگ فتویٰ دے دیں وہ فتویٰ کوئی نہیں، یہ ڈرتا ہے، یہ بتاتا ہے کہ تم ٹھیک ہو، یہ نہیں، ہر آدمی جانتا کہ میں حق پر ہوں، یہ باطل کوئی چھپی بات۔ دوسری بات تو سود، ہاں سود کی بات بچے نے کی ہے، یہ بھی ٹھیک۔ اب یہ لعنت پھیل گئی ہے اس بارے میں، اگر تو حالت مجبوری کی ہو، جیسے کہا کہ مجبور ہو جاتا آدمی، کوئی چارہ نہیں، تو وہ اگر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دے گا،
मजबूर की कोई बात नहीं। करने का काम जो है ना मेरे बच्चे वो है जिससे हम सब गाफिल हैं कि जब तक ये अबूरी दौर